آج کے سبق کا خلاصہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَيُطَافُ اور پھیرا جائے گا یا گھمایا جائے گا علیہم ان جنتیوں پر بِآنِیَةٍ برتن من فضۃ چاندی سے وَأَكْوَابٍ اور آب خورے، یعنی ایسے کپ جو بغیر دستی بغیر ہینڈل کے ہوتے ہیں، کانت وہ ہوں گے قواریر شیشے کے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے گھمائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، قواریر شیشے کے، من فضۃ چاندی سے، قدروہا ان کا اندازہ لگایا ہوگا، تقدیرہ خوب اندازہ لگانا، قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرہ، وہ شیشہ چاندی سے ہوگا اور اس کا اندازہ لگایا ہوگا خوب اندازہ لگانا۔ ذکر ہے کہ جنت میں جو جنتی ہوں گے جب تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ان پر منتظمین جو جنت کے ہیں وہ ایسے جام پیش کریں گے کہ جو چاندی کے برتن میں پیش کیے جائیں گے، اور وہ چاندی کا برتن شیشے نما ہوگا، شیشے کی طرح ہوگا، یا یہ ہے کہ وہ برتن چاندی کے ساتھ بنا ہوا یا اس کی ملاوٹ ہوگی۔ ایسے خوبصورت برتن ان جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے، جام پیش کیے جائیں گے، اور قدروہا تقدیرہ اس کا اندازہ لگایا خوب اندازہ لگانا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چاندی اور شیشے کا مرکب ہوگا، یعنی بڑے ہی اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ ان کو بنایا گیا ہوگا، یعنی ایسے وہ کرسٹل کے برتن ہوں گے جو بغیر دستی کے ہوں گے، یعنی اس قدر وہ خوبصورت بنائیں گے ہوں گے۔ یا یہ ہے کہ ان کو جو منتظمین ہیں، خدمت گار ہیں، وہ اس طریقے سے بھریں گے کہ نہ زیادہ ہوں گے نہ کم ہوں گے، یعنی برتن اس طریقے کے ساتھ بھرا جائے گا کہ دیکھنے والے کا اٹھانے کو جی کرے، اس کو پینے کو جی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یا تو زیادہ بھرے ہوں گے کہ دیکھنے والا بھی اس کو پسند نہ کرے، یا بالکل ہی تھوڑا ہوگا کہ دیکھنے والا کہے اس سے میری کیا پیاس بجھے گی، یعنی یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ ایک خاص مقدار کے ساتھ ان کو بھرا جائے گا اور رکھا جائے گا، پھر جنتی ان کو جنتیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ ان کو پئیں گے، ان کا دل کرے گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، ساتھ سلیقہ بھی واضح کیا ہے، طریقہ بھی واضح کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے، ایک طریقے کے ساتھ ان کو استعمال کیا جائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ اور وہ پئیں گے فِيهَا اس جنت میں كَأْسًا جام، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا وہ جنتی اس جنت میں جام پئیں گے، کانا وہ ہوں گے مزاجھا اس میں امیزش یا ملاوٹ، زنجبیل زنجبیل، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا وہ جنتی جو جام پئیں گے ان میں زنجبیل کی امیزش ہوگی یا اس کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ زنجبیل کیا ہے؟ یہ ایک چشمہ ہے۔ عینن ایک چشمہ، فیہا اس جنت میں، تسمى اس کا نام رکھا گیا سلسبیلا سلسبیل، یعنی عینن فیہا تسمى سلسبیلا ایک چشمہ جنت میں اس کا نام ہے سلسبیل۔ اب 3 چشموں کا ذکر اس سورہ میں بیان ہو چکا ہے، یہ سلسبیل زنجبیل ایسے ہی پہلے ہم نے 5 نمبر آیت میں پڑھا ہے کافور، یعنی جو جام جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے، وہ شراب جو پیش کی جائے گی اس میں ان 3 چشموں کی ملاوٹ ہوگی، زنجبیل کی، سلسبیل کی، کافور۔ کافور وہ ہے کہ جس میں
ٹھنڈک کی تاثیر ہو۔ زنجبیل اسے کہتے ہیں کہ جس میں گرم تاثیر پائی جائے، اور سلسبیل کے معنی میں ہے کہ وہ چیز جو گلے سے حلق سے تیزی کے ساتھ اترنے والی ہے، یعنی اس انداز سے وہ لذت کے اور خوبصورت جام بنا کے جنتیوں کو پیش کر دیے جائیں گے، جس میں یہ خوبصورتی ہوگی اور یہ لذت ہوگی، اور وہ ان کے سامنے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ اور گھومیں گے یا پھیریں گے، علیہم ان جنتیوں پر، ولدان بچے، مخلدون ہمیشہ ہمیشہ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور ان جنتیوں پر بچے پھیرے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی جو جنتیوں کے خدمت گار ہوں گے، جو ان کی خدمت کریں گے، جو سروس دینے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ولدان رہیں گے۔ ولدان نو عمر لڑکے کہ جن میں تازگی بھی ہے، انرجی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور وہ ان کو ایسے ہی جام پیش کریں گے اور ان کے درمیان ایسے ہی گھومیں گے، آ جا رہے ہیں، کبھی کسی کو پیش کر رہے ہیں، کبھی کسی کو پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا منظر جنت کے اندر ہوگا۔ تو اذا جب رأیتہم تو دیکھے گا اس کو، یعنی ان ولدان کو، ان خدمت گاروں کو، حسبتہم تو گمان کرے گا، لؤلؤا موتی ہیں، منصورا بکھرے ہوئے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منصورا، جب تم ان کو دیکھے گا تو بکھرے ہوئے موتی شمار کرے گا، کہ لڑی سے کٹ کر موتی گر جائیں تو کس طرح ہلچل ہے، تو اس انداز سے وہ جنت میں خدمت گار پھر رہے ہوں گے ایک موتیوں کی مانند۔ یعنی یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ جنتی جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگا کے، اور جو خدمت گار ہیں وہ ان کے درمیان موتیوں کی طرح، ان کی کثرت ہے، اس انداز سے وہ آ جا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ وہاں پہ منظر ہوگا کہ وہ موتیوں کی طرح ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تو دیکھے گا، ثَمَّ رَأَيْتَ جہاں دیکھے گا یا وہاں دیکھے گا، نعیماً نعمتیں، وملکن اور بادشاہت، کبیرہ بہت بڑی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جب تو دیکھے گا، جہاں دیکھے گا، بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا، یعنی جنت میں وہ منظر ایک ایسا ہوگا کہ جس طرح بہت بڑی بادشاہی ہے، ایک بہت بڑی سلطنت ہے، اس کے اندر یہ خدمت کی جا رہی ہے، تو وہ واقعتاً بہت بڑی خدمت ہوگی اور بہت بڑی سلطنت اور بادشاہی ہوگی، وہ اللہ کی بادشاہی ہوگی کہ جس میں جنتی بیٹھے ہوں گے، دوست ہوں گے، گپ شپ ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے کلام ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا تو اس کی جنت اتنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے 10 گنا برابر، یعنی اتنی جنت اس کو عطا کی جائے گی جو آخری جنتی جنت میں جائے گا جہنم سے نکلنے کے بعد۔ تو جو اس سے پہلے جانے والے ہیں تو ان کی جنت کتنی ہوگی، تو یہ کتنی بڑی ایک سلطنت ہوگی، ایک بادشاہی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہی کے اندر اپنا دیدار بھی کروائیں گے، خدمت بھی ہوگی، ہر طریقے سے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوگا اور تختوں پہ بیٹھنا، یہ سارا منظر اس کو قرآن نے کہا ہے ملکن کبیرہ، کہ یہ بہت بڑی بادشاہی ہوگی، اور تو جدھر دیکھے گا، جہاں دیکھے گا، ہر طرف اللہ کی بادشاہی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔